حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور خلافت شروع ہوا، فقط 2 سال 5 مہینے 4 دن آپ کی خلافت رہی ہے، لیکن آپ کے اس 2 سالہ یا 2.5 سالہ خلافت کے زمانے میں 3 بر اعظموں میں ایسی خوشحالی آئی ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کی خلافت کے گورنر خط لکھتے کہ اتنا مال جمع کر دیا مسلمانوں نے، اتنی خوشحالی آ گئی ہے، تو آپ لکھتے کہ غربا میں بانٹ دو، تو گورنر کہتے کہ خلیفہ یہاں تو غریب ہے ہی نہیں، کسے ہم زکوٰۃ دیں؟ تو آپ کہتے کہ مسلمان لڑکیوں کا نکاح کرا دو اس مال سے، تو وہ کہتے گورنر یہ کام تو ہم پہلے کر چکے ہیں، کہاں خرچ کریں اتنا مال؟ تو آپ خط میں لکھتے کہ ایسا ہے کہ پھر غیر مسلموں کو تقسیم کر دو، وہ بھی مالدار ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ وہ ہے، لوگ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دوبارہ زمانہ لوٹ آیا آپ کے دور حکومت میں۔ اور آپ زندگی دیکھیں کہ جب آپ نے فقیرانہ زندگی گزاری، تو عید کا جب وقت آیا تو آپ کے صاحبزادے تھے، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ کل کو عید ہے اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اپنے بیٹوں کے لیے کچھ کپڑے تو سلوا دیں اچھے سے۔ عیدگاہ میں پھٹے پرانے پیبند لگے کپڑے پہنا کر آپ اپنے صاحبزادوں کو عیدگاہ میں لائے، تو آپ اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ ایک خلیفہ کے بیٹے ہو کر پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے عیدگاہ میں پہن کر آئے ہو عید والے دن؟ تو آپ کے بیٹے کا نام عبد الملک تھا، وہ جواب دیتے ہیں کہ والد محترم آپ خلیفہ ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بادشاہ اسلام ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اس اسلام کے جو مال و دولت ہے اس میں خیانت نہیں کی ہے، ہم راضی ہیں۔ تو جب آپ آئے عید کی نماز پڑھ کر، تو آپ کی صاحبزادی آئی منہ پر دوپٹہ رکھ کر، دوسری آئی وہ بھی منہ چھپائے ہوئے، تیسری آئی وہ بھی منہ چھپائے ہوئے، تو آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ میری تینوں صاحبزادیاں منہ چھپا کر میرے سامنے آتی ہیں؟ تو آپ کی بیوی شریک حیات کہتی ہیں خلیفۃ المسلمین 4 دن سے آپ کی شہزادیاں، آپ کی بیٹیاں روٹی صرف پیاز سے کھا رہی ہیں، خلیفہ ہیں وقت کے، اسلام کے خلیفہ، 4 دن سے پیاز پر گزارا کر رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ گھر میں زیادہ کچھ میسر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی صاحبزادیوں کی یہ حالت سن کر رونے لگے اور آپ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹیوں، میں خلیفہ ضرور ہوں، بادشاہ ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں دنیا کی شہزادی بنانا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں آخرت کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے وقت آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے 1 درہم تک نہیں چھوڑا، 1 درہم بھی، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب انتقال ہو گیا آپ کا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب دفن کیا گیا، تو جو صاحب قبر میں اترے تھے اتارنے کے لیے، انہوں نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے، تو ان راوی کا بیان ہے کہ میں نے جب عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے کفن کھولا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ پہلے ہی قبلہ رو ہو چکا تھا اور پوری قبر سے نور سے معمور ہو چکی تھی۔ اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر بنا دی گئی، سارے مجمع نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کاغذ آپ کی قبر کے اوپر گرا اور اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا امان لعمر بن عبدالعزیز من النار، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ ہے، کہ عمر بن عبدالعزیز سے اس کا رب راضی ہو چکا ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ 25 رجب کو جن کا وصال ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جب آپ کا انتقال ہوا تو 1 درہم تک نہیں چھوڑ کر گئے، اور آپ کے بعد میں جو خلیفہ بنا زبردستی شام نام کا ایک خلیفہ بنا تھا، وہ اتنا کنجوس تھا، 20 سال اس نے حکومت کی، اور اس کے بیٹے کہتے تھے کہ ہمیں کچھ کیوں نہیں دیتے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ سارا کچھ میں تمہارے لیے تو جمع کر رہا ہوں۔ تو 20 سال خلیفہ بنا وہ حضرت عمر کے بعد، تو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے اتنی رقم جمع کر لی تھی ناجائز کہ ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئی۔ اور ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انتقال کر کے گئے تو بیٹوں کے حصے میں 1 درہم بھی نہیں آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زمانے نے دیکھا کہ جو اپنے بیٹوں کو وراثت میں
10-10 लाख दिरहम छोड़ कर गया था। हमने देखा उन्हीं बेटों को कि वो दमिश्क की जामा मस्जिद पर हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो अपने बेटों के लिए 1 दिरहम नहीं छोड़ कर गए, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा कर चले गए। हमने देखा कि अल्लाह ने उनके बेटों को इतना नवाजा कि एक-एक बैठक में, एक-एक मजलिस में उनके बेटे 100-100 ऊँट, 100-100 घोड़े इस्लाम की राह में वक्फ करते नजर आते थे। तो ये है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कि अपने और आप अपने बेटों को नेक बनाकर दुनिया में छोड़ कर गए। और आप कहते थे अपने बेटों से कि ऐ बेटो, दुनिया के अंदर मैं तुम्हें नेक छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नेकियों के सदक़े में तुम्हें गनी कर देगा।